23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ، چاق چوبند دستوں کی سلامی نے لہو گرمایا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صدارتی بگی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے، پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق چوبند دستے کی سلامی۔ پاک فضائیہ کا فلائی پاسٹ کا مظاہرہ، شرکاء کا لہو گرمایا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا۔ فتنہ الخوارج، ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے کے۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کو دو ٹوک پیغام۔ مسلح افواج کی پریڈ سے خطاب میں کہا، فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بتا دینا چاہتے ہیں عوام اور مسلح افواج ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ایک باحوصلہ قوم ہیں، مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ صدر مملکت نے کہا، نوجوان نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ سازشوں کے باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آئیے اختلاف سے بالا تر ہو کر خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں۔ ملک بھر میں یوم پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملکی سلامتی، اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، عزم، محنت اور مشترکہ ویژن سے مضبوط اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ عسکری قیادت نے پیغام میں کہا، 23 مارچ 1940 ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار عقائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ یوم پاکستان پر مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے رینجر سے چارج لے کر ڈاکٹرز کے فرائض سنبھال لیے۔ ایئر وائس مارشل اختر عمران صدوزئی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ دشمن پاکستان کو معاشرتی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا مقابلہ صرف فورسز نہیں بلکہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد کے باہر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں قیام پاکستان کے سنہری اغراض و مقاصد کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یوم پاکستان پر مینار پاکستان پر لیزر لائٹ شو۔ مینار پاکستان پر سبز ہلالی پرچم کا دلکش منظر۔ گوادر میں یوم پاکستان کے موقع پر کار ریلی کا انعقاد۔ قومی پرچم سے سجی سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی میں شرکت۔ ریلی ڈھور سے شروع ہو کر مرین ڈرائیو پر ختم ہوئی۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان۔ ISPR کا یوم پاکستان کی مناسبت سے ملی نغمہ۔ ملی نغمے کا خصوصی پیغام، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا پولیس پر وار۔ نوشکی میں پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا، 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ واقعہ غریب آباد میں پیش آیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر نامعلوم افراد نے ڈاک خانے کو آگ لگا دی۔ قلات میں ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدور قتل۔ تحصیل منگوچر میں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے مزدوروں پر فائرنگ کی۔ ذیشان خالد، دلاور حسین اور محمد امین زمیندار کے ٹیوب ویل کی ڈرلنگ کا کام کر رہے تھے۔ تعلق صادق آباد سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔
شہباز شریف نے کہا مزدوروں محنت کش افراد کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت پاکستان میں کسی جگہ بھی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح کی واردات ہوئی ہے جعفر ایکسپریس والی، سب نے اسے دہشت گردی قرار دیا۔ دہشت گرد ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی کوئی سافٹ قسم کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے اور ہم وارداتیں کرتے چلے جائیں گے اور ہم سے کوئی ہاتھ ملائے گا، ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی سر اٹھائے گی تو سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے اور رانا ثناء اللہ کے بیان میں فرق نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں کہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن حلف نامہ نہیں دے رہا کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو حکومت آپریشن کر سکتی ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے ہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد یہ نہ سمجھ لیں کہ پاکستان سافٹ قسم کی ریاست ہے۔ اس وقت ہم سب اس قابل ہیں کہ ہم نے کسی بڑے آپریشن کے بغیر صورتحال کو سنبھالا ہوا ہے۔ ارکان پارلیمان اور وزراء کی تنخواہ پر عرفان صدیقی نے کہا اس سے خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم تنخواہ نہیں لے رہے، تنخواہ لیں تو مسئلہ، تنخواہ نہ لیں تو مسئلہ، ہم کس طرف جائیں؟ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کمشنر کوئٹہ کے اعلامیے میں کہا گیا بی وائی سی نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے احتجاج کیا۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ کیا۔ بی وائی سی رہنماؤں کی قیادت میں غنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر لاشیں مظاہرین سے برآمد کیں۔ لوگوں کو اکسانے، ہسپتال، اہلکاروں پر حملے اور پرتشدد مظاہرے پر پرچہ کاٹا گیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر رواں ماہ کے دوران خارجی دہشت گردوں کا 7واں حملہ ناکام۔ ترجمان پولیس کے مطابق کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر حملہ کیا۔ بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا۔ جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے خارجی دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا جوانوں کو خراج تحسین۔ پشاور کے علاقے زرگر آباد میں اندھا دھند فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ پتنگ بازی پر جھگڑے کے بعد ایک گروپ کے افراد کی دکان پر فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ فائرنگ میں ملوث 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ موبائل فون سے بنی فوٹیج میں مسلح افراد کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شکارپور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مبینہ مقابلہ میں ملزمان کی پولیس موبائل پر حملہ کر کے سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش۔ ایس ایس پی شکارپور کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمی ڈاکو کلاشنکوف سمیت گرفتار۔ ملزم کی شناخت علی محمد عرف ٹکو کے نام سے ہوئی۔ زخمی ڈاکو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ ہلاک ڈاکو پر سندھ حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ پی ٹی آئی کے 113 کارکنوں کی اے ٹی سی اسلام آباد میں پیشی۔ عدالت نے 88 کارکنان کو 6 دن کی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ وکلاء نے بتایا 26 کارکنوں کی رہائی کے روپکار جاری ہو چکے ہیں۔ جج نے کہا جن کے روپکار جاری ہو چکے ہیں وہ رہا ہوں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر 26 نومبر احتجاج کے دوران تشدد کے مقدمات درج ہیں۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کا ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا۔ حکومتی شخصیات کی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی صادق آباد سے گرفتار۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خصوصی طلباء کو عید سے پہلے تحفے دینے کا منصوبہ۔ 40,000 بچوں کو تحفے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ خصوصی بچوں کو عید گفٹ دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔
محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے عید الفطر پر ٹرانسپورٹ افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد اضافی کرایے کی وصولی سے روکنا ہے. عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ افسران اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. بشار الاسد کو ہمارے حوالے کیا جائے، شام نے باضابطہ طور پر روس سے مطالبہ کر دیا. شامی صدر احمد الشرح نے روسی اہم منصب ولادیمیر پوٹن کو مطالبہ پیش کر دیا. غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے شامی حکومت بشار الاسد کے خلاف شام میں عدالتی کارروائی چاہتی ہے. خالصتان کے قیام کے لیے آج امریکی شہر لاس اینجلس میں ریفرینڈم ہوگا. تمام سکھ کمیونٹی بڑے جوش و خروش سے ریفرینڈم کی منتظر. خالصتان تحریک کے لیے لاس اینجلس میں ریفرینڈم کی تیاریاں مکمل. کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجار کا قتل خالصہ تحریک میں شدت کا باعث بنا. کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث پائی گئی. ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں. ایسا کرو گے ویسا بھرو گے. امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس قیادت کے خلاف ایکشن. جو بائیڈن کے بعد کیملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی. امریکی صدر کا کہنا ہے چند افراد کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی قومی مفاد میں نہیں. بائیڈن دور میں صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لی گئی تھی. نیکسٹ منتھ سے جو ہے یہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا. ٹرائلز کے بعد میرٹ پہ سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی فردر ٹریننگ ہوگی. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز ہیں وہاں پر. پی سی بی کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانے کا اعلان. اسکول کالج کی سطح سے طلباء کو آگے لایا جائے گا. رجسٹریشن آئندہ ماہ شروع ہوگی. چیئرمین پی سی بی کے مشیر عامر میر کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماہرین ان بچوں کو ٹریننگ دیں گے. سی او سمیر احمد نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تمام وسائل چیئرمین پی سی بی دیں گے. ٹورنامنٹ ستمبر سے نومبر تک کھیلا جائے گا. نئے آنے والے تمام کھلاڑی ملکی کرکٹ میں کردار ادا کریں گے. پی ایس ایل 10 کی چمچماتی ٹرافی کی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. خواتین کرکٹر شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، سیلفیاں بنائیں. ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ جو پہلی دفعہ ورلڈ میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا پہلا ٹورنامنٹ کرانے کا اعزاز رکھ رہا ہے. پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے. پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے. پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے. اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے. ٹینس اسٹار احسام الحق نے آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کے مکس ڈبلز ایونٹ میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا. احسام اور فرانسیسی خاتون کھلاڑی نے جرمن جوڑی کو زیر کیا. کامیابی کا اسکور 7-5 اور 6-3 رہا. احسام مینز ڈبل میں عقیل خان کے ساتھ بھی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنا چکے ہیں. اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20. پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. میچ پاکستانی وقت کے مطابق 11:15 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل ہے.